آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے آمین کہہ دیجئے. جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے. آپ جلالت العلم سرکار حافظ ملت کے مست ہیں، حضور صدر الشریعہ کے مست ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے مست ہیں، شہنشاہ بغداد کے مست ہیں. اپنی مستی کا ثبوت دیجئے. کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، اور جذبہ بیدار ہو تو نعرہ لگائیے. یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. ذرا محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. دل کی گہرائیوں سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ابھی چند دنوں پہلے آپ کے اس شہر میں طاہر گیاوی آئے اور انہوں نے بکواس کی، جس کی وجہ سے پورے قصبے میں ایک ہیجان پیدا ہوا، اور سنی نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ اس کی بکواسوں کا ہمیں جواب دینا ہے. اور آج الحمدللہ آپ ایمانی جذبے کے ساتھ یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ اور رسول کی محبت میں آپ دشمنان دین کے خلاف تقریریں سماعت فرما رہے ہیں. میں نے ربیع النور کی 12ویں مقدس شب میں یہاں تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں میں نے کچھ سوالات دیوبندیوں سے کیے تھے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر انہیں جواب دینا تھا تو میں نے جو باتیں رکھی تھی ان کا جواب دیتے، میں نے جو سوالات قائم کیے تھے ان کا جواب دیتے. مگر آپ پوری تقریر کی کیسٹ اٹھا کے سن ڈالیں، کسی بھی ایک سوال کا جواب طاہر گیاوی نے نہیں دیا. بس پوری تقریر میں وہ یہی کہتے رہے کہ یہ بریلوی لوگ ہیں جو قرآن میں ڈنڈی مارتے ہیں، حدیث میں ڈنڈی مارتے ہیں، بزرگوں کے اقوال میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ کوئی دینی بات نہیں کرتے، اسلامی بات نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات نہیں کرتے. میں یہ بتاؤں گا کہ خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ طاہر گیاوی نے بھی یہاں تقریر کا جواب تو نہیں دیا ہے، البتہ اس نے ڈنڈی ضرور ماری ہے. کیسے؟ اب میری تقریر کے کئی حصے ہوں گے. پہلا حصہ تو وہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے اختصار کے طور پر وہ باتیں بتاؤں گا جو میں نے 12ویں شب مبارکہ میں یہاں بیان کی تھی، تاکہ آپ یہ جانیں کہ جو باتیں میں نے یہاں کہی تھیں، جن کا جواب میں نے دیوبندیوں سے مانگا تھا، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب طاہر گیاوی نے نہیں دیا. اور پھر اس نے جو ڈنڈی ماری ہے اس کو بھی ثابت کروں گا. اور پھر ان کے کتنے گندے عقیدے ہیں، گھناؤنے کردار ہیں، اس کی بھی کچھ جھلکیاں کتابیں یہاں رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی دکھانے کی کوشش کروں گا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ کھلتے رازے سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ابھی حضرت نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے. ہماری ماؤں نے آغوش میں لے کے سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دیپے تو یوں حق ادا کرو. اس لیے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا چاہو جلال دیں گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. اور اجازت دو تو یہ ایک شعر اور پڑھ دوں، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. کہہ دو سبحان اللہ. تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. حضرات جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ ابھی پوری تاریخ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. بولو کون سی کتاب ہے؟ تقویۃ الایمان. ہم اسے کہتے ہیں تقویۃ الایمان. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا
کہ میں نے یہ کتاب 12ویں شب مبارکہ میں دکھائی تھی، اس کی کچھ منحوس اور گندی عبارتیں بھی سنائی تھی، اور میں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ جواب دینے کے لیے آئے تھے تو آپ یا تو کہتے کہ تقویت الایمان میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہی طاہر گیابی کا عقیدہ ہے، وہی مبارک پور کے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یا تو یہ کہتے اور یا یہ کہتے کہ وہ غلط بیان کیا گیا ہے، ایسا تقویت الایمان میں نہیں لکھا گیا ہے، مگر پوری کیسٹ اٹھا کے سن ڈالیے تقویت الایمان کی جو عبارت ہے میں نے 12ویں شب مبارکہ میں سنائی تھی، کسی بھی عبارت کے سلسلے میں کوئی ایک بات انہوں نے نہیں کہی ہے، کہتے بھی کیسے؟ وہ جانتے تھے کہ اگر میں اعلان کرتا ہوں ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے تو دیوبند کے یا مبارک پور کے لوگ اتنے جوتے لگائیں گے کہ کھوپڑی میں ایک بال بھی سلامت نہیں رہ جائے گا۔ ایک آدمی کو شوق پیدا ہوا کہ میرا نام ہو جائے، بہت کام اس نے کیے مگر اس کا نام نہیں ہوا، راتوں دن چکر میں پڑا رہتا تھا کیسے نام ہو کیسے نام ہو۔ ایک رات اسے ایک اچھا فارمولہ سمجھ میں آ گیا، سویرا ہوا سیدھے سیدھے اپنے اس عبادت گاہ میں گیا جہاں وہ پوجا کرتا تھا، کپڑا کھولا اور کھڑے ہو کے اپنے معبود کے سر پہ موتنا شروع کر دیا۔ جب پجاری لوگ آئے اور دیکھا کہ کسی نے ہمارے معبود کے سر پہ پیشاب کر دیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو ایک حضرت جی نظر آ گئے، ان کو نکال کے باہر کیا اور جب جوتے سے ٹھوکائی شروع کی تو پورا جسم پھول کے کپا ہو گیا۔ سارے پجاری آئے اور خوب ان کی پٹائی کرتے رہے۔ جب شام ہو گئی تو ایک لنگوٹیا یار تھا، وہ آیا کہنے لگا میاں تم اچھے خاصے تھے، یہ تمہارا دماغ کیسے خراب ہو گیا؟ آج جس کی پوجا کرتے تھے اسی کے سر پہ تم نے موتنا شروع کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کیا کروں، میں نے نام کمانے کے لیے بہت کام کیے مگر کبھی میرا نام نہ ہوا، اور آج اگر مارے تو گئے، بدن تو سوج گیا، جوتے تو لگے، مگر یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ پورے شہر میں سب کی زبان پہ میرا ہی نام ہے، میرا ہی چرچا ہے، ہر آدمی میرا ہی نام لے رہا ہے، تو بدنام تو ہوئے مگر کیا نام نہ ہوا؟ تو یہی حال تھا ان کا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینے لگے، اور الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کے اساتذہ کو چیلنج کرنے لگے، ارے اساتذہ تو اساتذہ ہیں، جامعہ کے کسی طالب علم کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ حقیقت تو یہی ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ طاہر گیابی جی، ارے چلو تم دیوبند میں پڑھے ہو تو وہیں کی سند دکھا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی اپنی خباثت کی وجہ سے چند دنوں کے بعد نکال کے باہر کر دیا گیا تھا، یہ وہاں سے بھی بھگایا گیا ہے، اس کے پاس وہاں کی بھی سند نہیں ہے، وہاں سے بھی دستار نہیں ملی ہے۔ ایسا جاہل آیا ہے یہاں روب جمانے کے لیے۔ مجھے یاد آتا کہ ایک شہر کی فضا کچھ مقدر تھی، ایک آدمی بے تحاشا نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید کہیں گولی چل گئی، بندوق چل گئی، تلوار چل گئی، چھری چل گئی، چاقو چل گیا۔ اب لوگوں نے جب بھاگتا ہوا دیکھا تو پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، اب اکیلے نہیں بلکہ پوری جماعت کو لے کے بھاگتا چلا جا رہا، اور جب الجامعۃ الاشرفیہ کے گیٹ کے قریب پہنچا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جی بھاگے جا رہے، اٹنگا پائچا پہنے، اور پیچھے پیچھے بہت سے ان کے جماعتی بھی جا رہے، تو آخر ماجرا کیا ہے، کیوں بھاگ رہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک دانشمند لڑکا تھا، آگے بڑھا، جا کے حضرت جی کی کلائی پکڑ لی، کہا حضرت جی آپ یہ تو بتائیے اس قدر بے تحاشا کیوں بھاگ رہے ہیں، آخر دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ بتائیں گے کہ آپ خود پریشان ہو رہے ہیں، پیچھے پیچھے پوری جماعت کو پریشان کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا؟ تو حضرت جی نے کہا تم ابھی بچے ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا بتائیے تو معاملہ کیا؟ کہا دیکھا نہیں ہے کہ یہاں کے چیئرمین صاحب نے سڑک کے کنارے ایک بورڈ لگا دیا، رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ، رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب اگر دوڑ کر نہیں چلیں گے تو 1 گھنٹے میں 15 کلومیٹر کا سفر کیسے طے ہوگا؟
تو اشرفیہ کے اس بچے نے جوتا اٹھا نکالا اور تڑاتڑ لگا کے کہنے لگا ابے مردود، یہ صحیح ہے کہ ہمارے قصبے کے چیئرمین نے اس سڑک کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ متعین کر دی ہے، اس لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، مگر نادان یہ رفتار پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ موٹر گاڑیوں کے لیے ہے، اور جو قانون موٹر گاڑیوں کے لیے تھا اس کو تو نے اپنے لیے سمجھ لیا، یہی وجہ ہے خود بھی پریشان ہو رہا ہے اور پیچھے پیچھے پوری جماعت کو پریشان کر رہا ہے۔ حضرات، قرآن مقدس میں وہ آیت جو اللہ نے پتھر کے بتوں کے بارے میں نازل کی تھی، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ طاہر غیابی اور اس کے قبیلے کے لوگ ان آیتوں کو اللہ کے ولیوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے پوری جماعت کو پریشان کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں اور آپ کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ایک آدمی کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا، ایک جلد ساز کے پاس لے گئے، کہنے لگا یہ بڑی پاک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کی جلد سازی کر دیجئے۔ کہا کل آئیے گا لے جائیے گا۔ گئے، کہا جلد سازی ہو گئی؟ جی ہاں جناب، میں نے جلد سازی بھی کر دی ہے اور کتاب کی غلطیاں بھی ٹھیک کر دی۔ اب انہوں نے ماتھا پیٹ لیا، قرآن اور غلطیاں؟ کون سی غلطی آپ نے ٹھیک کی؟ کہا آپ نے کہا تھا یہ بڑی پاک کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، مگر جب میں نے کھولا تو ایک جگہ شیطان کا نام دیکھا، ایک جگہ ابو جہل کا، ابو لہب کا نام دیکھا، ایک جگہ میں نے فرعون کا نام دیکھا، ایک جگہ میں نے حامان کا نام دیکھا، ایک جگہ میں نے قارون کا نام دیکھا۔ تو میں نے سوچا جو پاک کتاب ہے اس میں شیطان کے نام کی کیا ضرورت، اس میں حامان کے نام کی کیا ضرورت، اس میں ابو لہب کے نام کی کیا ضرورت، اس میں قارون کے نام کی کیا ضرورت، اس میں نمرود کے نام کی کیا ضرورت۔ اس لیے جہاں نمرود کا نام لکھا تھا کاٹ کے میں نے وہاں آپ کا نام لکھ دیا، اور جہاں حامان کا نام لکھا تھا آپ کے دادا جان کا نام لکھ دیا، اور جہاں شیطان کا نام لکھا تھا وہاں آپ کے امیر جماعت کا نام لکھ دیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ میں نے تقویت الایمان کی جو پہلی عبارت سنائی تھی، کیا طاہر غیابی نے اس کا جواب دیا؟ آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ دیکھیے پہلی عبارت تقویت الایمان کے صفحہ 30 کی۔ جی ہاں، یہ تقویت الایمان وہی ہے جو ندوہ کے کورس میں شامل ہے، جس کو علی میاں نے حاشیہ چڑھا کے ندوہ کے کورس میں شامل کیا۔ اور حضرت نے بھی فرمایا، مفتی صاحب قبلہ نے، کہ ان کے سور داس وہی کوے والے گنگوہی جی نے فتویٰ دیا کہ اس کتاب کا رکھنا پڑھنا عین ایمان۔ قرآن پاک پہ ایمان لانا تو ایمان ہے، مگر ہر وقت اپنے پاس رکھنا عین ایمان نہیں، اور جب رکھنا عین ایمان ہے تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہو جائے تو انہیں ایمان جدا ہو جائے گا۔ اب ان وہابیوں سے کہو پاخانے میں جائے تو تقویت الایمان سینے سے لگائے رہے، اگر لیٹرین میں ہوں تو تقویت الایمان سینے سے لگائے رہے، باتھ روم میں ہوں اگر تو وہاں بھی یہ تقویت الایمان سینے سے لگائے رہے، اور بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹے تو وہاں بھی تقویت الایمان سینے سے لگائے رہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تقویت الایمان کا اپنے پاس رکھنا عین ایمان ہے، اگر ایک لمحے کے لیے الگ کریں گے تو عین ایمان رخصت ہو جائے گا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں، عقل ہوتے تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مگر سن لو مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ دیکھو یہ تقویت الایمان صفحہ 30۔ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ، سارے لوگ بولے معاذ اللہ۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عبارت سنائی تھی، بولو سنائی تھی، ارے بولیے سنائی تھی۔ وہابیوں نے لکھا کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہابیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، ندویوں کی کتاب، طاہر گیاوی کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت میں کچھ فرق نہیں ہے. اب ایک طرف خدا کی کتاب، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب. اب بولو اے مبارک پور کے مسلمانوں، یہ تقویت الایمان قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ تو اب ایک بات بتائیے، ان وہابیوں نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. ہاتھ اٹھائے رہیے. شیطان بھوت کی طرح لکھا. اب ان وہابیوں سے سلام کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ان کے ہاں شادی بیاہ کرنا چاہیے، ان کے ہاں رشتہ ناتا قائم کرنا چاہیے، ان کو اپنی شادی بیاہ میں دعوت کھلانی چاہیے. اگر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا ہے، نبی کو زندہ مانتے ہو، تو ان باوقار علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرو وہابیوں نے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا ہے، وہابی سے سلام نہیں کریں گے، وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہابی کے ہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے. مبارک پور والوں، جب میں نے تقریر میں یہ عبارت پڑھی تھی، سنایا تھا، تو اگر جواب دینے کے لیے گیا کر نجس آیا تھا. اگر گوبر کو حلوہ کہہ دیا جائے تو کیا حلوہ بن جائے گا؟ نجس کو طاہر کہہ دیا جائے تو کیا طاہر ہو جائے گا؟ تو جب جواب دینے آیا تھا تو اگر نطفے میں فرق نہیں تھا تو اسے کہنا چاہیے ہاں ڈنکے کی چوٹ پر ہم نبی کو معاذ اللہ شیطان بھوت کی طرح مانتے ہیں، مگر جانتا تھا اگر کہہ دیا تو مبارک پور سے واپس جانا نصیب نہ ہوگا، کھوپڑی پہ ایک بال سلامت نہیں رہے گا. اس لیے عافیت اسی میں جانی کہ ادھر ادھر کی بکتے رہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے نذرانہ لے کر واپس چلے جاؤ، مگر اس عبارت کو ہاتھ نہ لگانا. میرا سوال اب بھی باقی ہے، اے مبارک پور کے وہابیوں دیوبندیوں، آپ پوچھو طاہر گیا سے کہ کیا نبی کے بارے میں جو عقیدہ کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا نبی کو شیطان بھوت کی طرح ماننا چاہیے؟ اگر ماننا چاہیے تو اعلان کرو ہم نبی کو شیطان بھوت کی طرح مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہو تو تقریر بعد میں کرانا، طاہر کو بعد میں بلانا، پہلے تقویت الایمان کو مبارک پور کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگاؤ، وہاں بھی ایسے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجاتا لے والا. جواب دینے آئے ہو؟ جواب ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے دیا. کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ادھر ادھر کی پھکڑ بازی جواب نہیں ہوتی. چیلنج یہ مناظرہ کیا اشرفیہ والوں کو. ارے اشرفیہ والوں سے کیا مناظرہ کرو گے؟ یہ ان کے دربار سے فیض حاصل کرنے والا ایک بے علم ہے. مگر ابھی جھارکھنڈ میں یہاں کہا تقریر میں کہ میرے جھارکھنڈ میں پیر صاحب آتے، اور شاید ہی کوئی ہفتہ بچتا ہو کہ جس میں جھارکھنڈ میں میری تقریر نہ ہوتی. الحمدللہ جھارکھنڈ کے بیشتر شہروں میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں میں نے تقریر کی. ہتھگڈا نام کی ایک جگہ ہے، ابھی چند ہی دنوں پہلے تقریر کر کے آیا، بہت تل ملائے سارے وہاں طاہر کے چیلے. اور اس کے بعد جا کے کہا حضرت عبد المصطفیٰ آیا تھا، عیسیٰ عیسیٰ کہہ کے گیا ہے، ہم نے چیلنج مناظرہ کر دیا، اب آپ تاریخ بتائیے. وہ لوگ مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو جواب دیا خود بتایا وہاں کے لوگوں نے، کہا میں تقریر کرنے تو جاؤں گا مگر مناظرہ کرنے نہیں جاؤں گا. کیوں مناظرہ کرنے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ یہاں تو ہم نے جو سوالات کی یہ سب ہاتھ نہیں لگائے. اگر ایک ہاتھ میں ہاتھ لگایا تو ڈنڈی مار دیا. کیسے ڈنڈی مارا ابھی انشاءاللہ میں ثابت کروں گا، اور دن کے دوپہر کے طریقے سے اجاگر ہو جائے گا. ایک ہاتھ میں اس نے ہاتھ لگایا
تو وہاں بھی بجائے پوری بات کہنے کے ادھوری بات کہی اور ڈنڈی مار دیا. اور آپ سب انشاءاللہ یقین کرو گے کہ واقعی ڈنڈی مار کے گیا ہے, جواب کسی بات کا نہیں دیا. جواب دے دیا, وہ بیچارے منہ لٹکا کے چلے آئے. سنیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا بتائیں, ہمارے مولانا نے دھوکہ دے دیا, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تقریر کرنے چلیں گے, نذرانہ لینے چلیں گے, مگر مناظرہ کرنے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ جب میدان مناظرہ میں آئیں گے تو وہاں تو ایسا ہوگا نہیں کہ ادھر ادھر کی ہانک کے چلے جاؤ, وہاں تو پوچھا جائے گا بتاؤ اشرف علی تھانوی نے جب لکھا بعد علم غیب کتے سور چوپائے کو حاصل ہے معاذ اللہ, اور تم کہتے ہو یہ علم غیب کی قسم میں ثابت کرنا یہ خان صاحب کا طریقہ ہے, تو بتاؤ اشرف علی نے کیسے لکھ دیا؟ تو وہاں کوئی جواب نہ ہوگا. بولو جواب ہوگا. اب آپ اجازت دو تو میں دوسری عبارت سناؤں جو میں نے اس دن سنائی تھی. بولیے سناؤں. آپ سنتے جائیے اور یاد کرتے جائیے کہ اس نے میرے کتنے عبارتیں سنائی تھی, سوالات کیے تھے, مگر ایک کا بھی جواب نہیں دیا. یہی تقویت الایمان صفحہ 41. اسماعیل دہلوی لکھتا, ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. کہہ دیجئے معاذ اللہ, زور سے کہیے معاذ اللہ. حضرات میں نے یہ عبارت سنائی تھی. اب طاہر صاحب کے اگر کچھ دیانت داری تھی تو کہتے کہ ہاں ہم نبی کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل مانتے, مگر ایسا انہوں نے نہیں کہا. اور اگر یہ نہیں کہا تو اگر ان کو یہ خیال تھا کہ میں نے عبارت غلط سنائی تو یہی کہتے مبارک پور میں کہ عبد المصطفیٰ غلط بیان کر گیا, ایسا ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا, مگر یہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. اب آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ نبی کے بارے میں تمہارے ملا نے چمار سے زیادہ دلیل لکھا ہے تو اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ میرا سوال آج بھی باقی ہے. آپ یا تو کہیے ہم نبی کو چمار سے زیادہ دلیل مانتے ہیں, اور اگر نہیں مانتے ہیں تو تقویت الایمان میں آگ لگائیے, وہابیہ سے توبہ کیجیے, اور حضور حافظ ملت کی چوکٹ پکڑ کے کہیے میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو, یہ راستے میں ہے جا بجا آنے والی. حضرات دیکھیے اسی تقویت الایمان کی ایک عبارت اور میں نے سنائی تھی کہ یہ وہاں بھی لکھتا سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیر سے بھی کمتر ہیں. کہیے معاذ اللہ, زور سے کہیے معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مگر جو منافق ہے وہ تو چمار سے زیادہ دلیل لکھے گا, ذرے ناچیر سے کم در لکھے گا. قرآن اپنے نبی کو عزت والا کہتا ہے, رفعت والا کہتا ہے, بلندی والا کہتا ہے, اور وہاں بھی چمار سے زیادہ دلیل لکھتا ہے, ذرے ناچیر سے کم در لکھتا ہے. اگر کچھ بھی دیانت داری تھی تو تمہیں کہنا چاہیے ہاں ہاں ہم نبی کو ذرے ناچیر سے کم تر مانتے ہیں, اور اگر نہیں مانتے تھے تو کہتے ہم سے اب تک غلطی ہو گئی, اب ہم توبہ کرتے ہیں, اور حافظ ملت کی چوکٹ پکڑ کے کہتے میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو, یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. مگر ڈنڈی مار کے گئے. کیسے ڈنڈی ماری؟ اب آپ اجازت دو تو بتا دوں. بولیے بتاؤں. یہ انہی کی اصطلاح ہے, ہم تو نہیں کہتے ڈنڈی مارنے, مگر پوری تقریر میں 10 مرتبہ اس نے کہا یہ بریلوی لوگ ڈنڈی مارتے, قرآن میں ڈنڈی مارتے, حدیث میں ڈنڈی مارتے, یہ بریلوی لوگ شریعت میں ڈنڈی مارتے. ہم نہیں ڈنڈی مارتے, ڈنڈی تم مارتے ہو. کیسے؟ دیکھو اسی تقویت الایمان کی ایک عبارت میں نے اور سنائی تھی. صفحہ 126 پر لکھا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہہ دیجئے معاذ اللہ. اور میں نے تفصیل سے اس عبارت کو صاحب کو سنایا اور اس کے روشنی میں بہت سی باتیں بتائیں. اس میں ایک بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رسول وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے, نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا ہے, اور خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے. قرآن کہتا ان ہوا الا وحی یوحی,
اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس سلسلے میں میں نے پہلی مثال یہ دی تھی کہ اذان کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ یاد ہے آپ کو؟ ارے بولو یاد ہے؟ اور میں نے اس میں جو نماز کے اوقات گنائے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز پنجگانہ کا نام لیا تھا۔ پوری کیسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی مبارک پور میں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے جمعہ کا نام لیا ہو تو 50 جوتے چوراہے پر میں برداشت کر لوں گا، اور اگر میں نے جمعہ کا نام نہیں لیا تھا تو آپ نے یہ ڈنڈی کیوں ماری؟ طاہر غیابی کہتا ہے کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر میں کہا کہ اذان کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا۔ اس ملا کو چاہیے تھا قرآن پڑھ لیتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اذان جمعہ کا حکم اللہ نے دیا، ہاں نماز پنجگانہ کی اذان کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ تو اس جاہل سے پوچھو کہ میں نے کب کہا تھا کہ جمعہ کی اذان کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا؟ میں نے تو فجر کا نام لیا تھا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا نام لیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ نماز پنجگانہ کی اذان کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ جمعہ کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا تھا، پھر تم نے جمعہ کو دلیل میں پیش کیسے کر دیا؟ بولو ڈنڈی ماری کہ نہیں ماری؟ ان کے ڈنڈی مارنے کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں لکھنؤ کے قریب میں ایک قصبہ ہے ملیح آباد، ہماری تقریر ملیح آباد والوں نے کروائی، میں نے اسی تقویت الایمان کو دکھا دکھا کے تقریر کی۔ وہاں بہت سے ملا ہیں جو ندوہ میں پڑھاتے ہیں، سننی لے کے پہنچ گیا کہ آپ کے یہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایسا لکھا؟ کہنے لگے ارے بالکل جھوٹ، غلط، ایک دم بالکل جھوٹ، غلط بول گئے عبد المصطفیٰ، ایسا ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا۔ بھلا کوئی مسلمان ایسا لکھے گا؟ کوئی مسلمان ایسا پڑھے پڑھائے گا؟ یہ تو بالکل غلط ہے، ایک دم جھوٹ ہے۔ اور پھر سنیوں نے ہم کو فون کیا کہ ایک تاریخ اور دے دیجئے، آپ کے تقریر سے بہت فائدہ ہوا۔ میں نے بھی بہت خوشی خوشی ایک تاریخ اور دے دی، کچھ بتایا نہیں۔ انہوں نے پوسٹر چھپوایا، اس میں لکھا جلسے عید میلاد النبی، اور اس میں ہمارا نام لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پوسٹر پورے ملیح آباد کے دیواروں پر لگایا۔ تو ملیح آباد کے وہابیوں نے پوسٹر پھاڑ پھاڑ کے جوتے سے رودا اور نالی میں پھینک دیا۔ جن سنیوں نے جلسے کا پوسٹر چھپوایا تھا، ہردوئی میں ان کا بہت بڑا دارالعلوم چلتا تھا، وہاں ایک سوال بھیجا کہ ایک ایسا پوسٹر کہ جس میں اللہ کا نام لکھا تھا، رسول اللہ کا نام لکھا تھا، عید میلاد النبی لکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، ایک مولانا کا نام لکھا تھا، اسے لوگوں نے دیوار سے پھاڑا، جوتے سے رودا، نالی میں پھینکا۔ بتائیے جن لوگوں نے دیوار سے پھاڑا، جوتے سے رودا، نالی میں پھینکا، ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا؟ تو جانتے ہو ہردوئی کے مفتی نے جواب کیا دیا؟ الجواب میلاد النبی کا ثبوت قرآن اور حدیث پھوٹے سر۔ ارے میلاد کا ثبوت تم سے کون مانگ رہا تھا؟ وہاں تو یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جس پوسٹر میں اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام ہو، عید میلاد النبی ہو، اس کو پھاڑنا، جوتے سے رودنا، نالی میں پھینکنا کیسا؟ تم یا جائز لکھتے یا ناجائز لکھتے، مگر بجائے اس جواب کے وہ لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں۔ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ایک واقعہ، ایک بات ان کی بتائی، اس سلسلے میں بھی ایک ڈنڈی مارنے والی بات اور ایک فتوے کی بات میرے ذہن میں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھیے یہ کتاب ہے الفاظات الیومیہ، الفاظات الیومیہ۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ابھی حضرت نے زبانی سنایا تھا، اب آپ تحریر میں سن لیجیے۔ ایک شخص نے کہا تھا وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اگر کوئی معاذ اللہ یہ گھناؤنی، گندی، خبیث حرکت کرتا ہو تو اسے دلیل میں یا ثبوت میں یا واقعے میں لکھنا چاہیے، ارے بولو، لکھنا چاہیے۔ مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں۔ تھانوی جی کہتے ہیں وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا،
کسی نے کہا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ اب تھانوی جی اس پہ آگے حاشیہ جو چڑھاتے ہیں لکھتے ہیں یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے۔ اے مبارک پور والو، تھانوی کی عقل تو یہ ہے کہ ماں سے بدکاری کرو عقل کے مطابق۔ کیا آپ کی عقل میں بھی ماں سے بدکاری کرنا آتا ہے؟ ارے بولو آتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان، کسی چوڑے چمار کسی ہندو کسی کے عقل میں آتا ہے؟ زور سے بولیے۔ مگر یہ دیوبندی کی عقل ہے، انہی کی نہیں، ان کے گرو گھنٹال کی عقل ہے۔ یہ جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، جنہیں ہم مریض ملت کہتے ہیں، یہ ان کی عقل ہے۔ کہتے ہیں ماں سے بدکاری کرنا یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ایک شخص گو کھایا کرتا تھا، کہہ دیجئے معاذ اللہ، اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ اب دیکھو تھانوی جی اس میں جو لکھتے ہیں وہ سنیے، لکھتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا۔ ذرا زور سے کہیے معاذ اللہ۔ ماں سے بدکاری کرنا، گو کھانا دیوبندیوں کے عقل کے فتوے سے جائز ہے۔ یہ ان کے سب سے بڑے مولانا لکھ رہے ہیں، حکیم الامت لکھ رہے ہیں۔ ارے جب جائز ہے تو پھر غیر گھر کی لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولیے عقلیں، بولو یہ آپ کے عقل میں آتا ہے؟ آپ کے عقل میں آتا تھا؟ راجستھان میں ایک قصبہ ہے میرتا سٹی حضرت، میں نے وہاں تقریر کی، یہی عبارت سنا دیا تو بڑی کھلبلی مچ گئی۔ میرتا سٹی والوں نے دارالعلوم دیوبند ایک استفتاء بھیجا تھا کہ الفاظات الیومیہ ملفوظات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی میں عبد المصطفیٰ نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ ماں سے بدکاری کرنا اور گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز۔ کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں یہ فرمایا ہے کہ الفاظات الیومیہ میں یہ عبارت ہے؟ بیچارے صبح و شام ڈاکیا سے پوچھتے رہے، جواب آیا، جواب آیا، جواب آیا۔ 2 مہینہ بیتنے کے بعد ایک لفافہ آیا، لوگ خوش ہو گئے کہ چلو جواب آ گیا دارالعلوم دیوبند۔ جب اسے کھولا تو اس میں پرچہ نکلا جس میں لکھا ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی زبان اردو ہے، اور چونکہ آپ نے سوال ہندی میں کیا ہے اس لیے اس کا جواب یہاں سے نہیں دیا جائے گا۔ اعلی حضرت کا مقابلہ کرنے چلے، میرے امام کا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ پوچھئے حضرت علامہ مفتی عبد المبین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے کہ سرکار اعلی حضرت کی زبان میں اردو میں سوال آیا تو اردو میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا تو فارسی میں جواب دیا۔ ارے اگر کسی نے انگریزی میں یا عربی میں سوال کیا تو اس میں بھی جواب دیا۔ ایک ایک وقت میں 500 خطوط آ جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت سب کے جوابات لکھواتے چلے جاتے تھے۔ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت، اچھی پلے چوٹی کے محبلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حسن حافظ ملت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تمہیں شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی؟ تھانوی جیسے پھوہڑ کو اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو۔ میں نے جو تقریریں کی ہیں کئی عنوانات پر، ایک تقریر کا عنوان ہی ہے دیوبند کا بے حیا مجدد، ایک کیسٹ کا نام ہے دیو کے بندے، ایک کیسٹ کا نام ہے تبلیغی ٹولہ، ایک کیسٹ کا نام ہے تبلیغی جماعت کا آپریشن، ایک کیسٹ کا نام ہے رضا کے شیر کی للکار، اور ایک کیسٹ کا نام ہے وطن کا غدار کون، ایک کیسٹ کا نام ہے کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک۔ یہ 12-13 گھنٹے کی الگ الگ کیسٹیں ہیں، اور اب تو چشتیہ والوں نے MP3 میں یہ 12-13 گھنٹے کی تقریریں اکٹھا کر لی۔ آج میں نہیں لایا، لیکن اب آپ کا جذبہ دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں جو کیسٹیں بکتی ہیں کس کے ہاں بکتی ہیں؟ اچھا آپ کے ہاں۔
تو ان کے یہاں بس 2-4 دن میں بھجوا دوں گا، پھر ان کی ساری کچا چھٹا اور کلئی کھل جائے گی، تابوت میں ایسی کیل ٹوٹ جائے گی کہ کوئی مائی کا لال سر نہیں اٹھا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں تھانوی کو پیش کرنے چلے ہو۔ کون اعلیٰ حضرت؟ منور ہو گیا دل الفتح محبوب یزدہ سے۔ یہ کس نے ذکر چھیڑا آ کے حق بریلی کا؟ فکر عوام کے گھر چھوڑ کے تھیلی آئے، کور چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے۔ نوازش عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا، تو اے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ الجامعۃ الاشرفیہ کو چیلنج کرنے چلے ہو۔ دیکھو روزانہ ایک نہیں سینکڑوں استفتاء آتے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ اشرفیہ سے جواب گیا ہو کہ یہاں کے دارالفتہ کی زبان اردو ہے؟ آپ نے عربی میں سوال کیا، جواب نہیں دیا جائے گا، انگریزی میں سوال کیا، جواب نہیں دیا جائے گا، ہندی میں سوال کیا، جواب نہیں دیا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں طاہر غیاثی سے، اگر کوئی ایسا ہو کہ جہاں کوئی ہندی کے سوا کچھ نہ جانتا ہو تو کیا اسے دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا شریعت کی بات جاننے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسا تمہارا دارالفتہ ہے کہ جہاں 2 مہینے کے بعد جواب لکھا جاتا ہے؟ ہمارے دارالفتہ کی زبان اردو ہے، آپ نے سوال ہندی میں کیا ہے، اس لیے ہم جواب نہیں دیں گے۔ اگر جواب چاہتے ہو تو اردو میں بھیجو۔ راجستھان کے لوگوں نے کسی اردو دا کو تلاش کیا، پھر اردو میں سوال لکھوایا، پھر بھیجا، پھر 2.5 مہینے کے بعد جواب آیا۔ تو جانتے ہو کیا جواب آیا؟ وہی ڈنڈی مارنے والا جواب۔ الجواب، یہ خبیث عبارت حفظ الایمان میں کہیں نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سائل پوچھ رہا ہے ملفوظات حکیم الامہ الفاظات الیومیہ میں ہمارے تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ ماں سے بدکاری کرنا، گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے، کیا صحیح ہے؟ تو ان کو لکھنا چاہیے ہاں صحیح ہے یا غلط ہے۔ ارے جھوٹی ہی لکھتا کہ لکھ دیتے غلط ہے، مگر نہ صحیح نہ غلط۔ انہوں نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، انہوں نے جڑتے لکھ دیا کہ یہ مکروہ خبیث عبارت حفظ الایمان میں کہیں نہیں ہے۔ ارے مفت کے مفتیوں، حفظ الایمان کے بارے میں پوچھا ہی کس نے تھا؟ پوچھا تو ملفوظات حکیم الامت کے بارے میں تھا۔ پتا چلا ڈنڈی مارنا خالی طاہر غیاثی کی عادت نہیں ہے، پورے دیوبندیوں کی عادت ہے، ہمیشہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ تو اگر مبارک پور میں ڈنڈی مار گیا تو کوئی نئی بات تھوڑے کی ہے، ڈنڈی مارتا کہتا ہے جمعہ کی اذان کا حکم قرآن میں ہے، ہاں البتہ نماز پنجگانہ کی اذان کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ تو میں نے تو نماز پنجگانہ ہی کا نام لیا تھا، اور اگر یقین نہ ہو تو کیسٹ تو آپ کے ہاں بنی ہے نا، کیسٹ لے کے سن لو۔ اگر یہ ثابت کر دو کہ میں نے جمعہ کا نام لیا ہو، فجر کا نام لیا، ظہر اثر مغرب عشاء کا نام لیا، جمعہ کا نام نہیں لیا تھا، اس لیے کہ میں بھی جانتا تھا جمعہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس لیے میں نے جمعہ کو چھوڑ دیا تھا، نماز پنجگانہ کے بارے میں کہا تھا۔ اور پھر بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اس میں کتاب الاذان میں حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ سے سرکار نے پوچھا کیسے نماز کی اطلاع دی جائے؟ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے آگ جلائی جائے، کسی نے کہا سنگ بجائے جائیں، مگر میرے آقا نے بلال سے کہا نہیں تم اذان دیا کرو۔ اذان کے الفاظ میرے سرکار نے بتائے ہیں۔ پتا چلا کہ صاحب بخاری بھی کہتے ہیں اذان کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ تو جو میں نے کہا تھا وہی تو صاحب امام بخاری نے کہا، وہی تو کتاب الاذان میں ہے۔ پھر یہ ڈنڈی مارنے والا آیا، ڈنڈی مار کے چلا گیا، لوگ بگلے بجا رہے ہیں کہ ہمارے حضرت جی نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ میں نے ایک اخبار دکھایا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ سرکار دو عالم کی ماں حضرت آمنہ کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، اور خالی کھودی نہیں، کھود کے مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیا۔ یہ نئی دنیا 26 مارچ سے پہلی اپریل 2007 کا شمار۔
کہتا ہے کہ چاہیے بتاؤ صدیق اکبر نے چادر چڑھائی، فاروق اعظم نے چادر چڑھائی، عثمان غنی نے چادر چڑھائی، مولا علی نے چادر چڑھائی، رسول اللہ نے کسی نبی کی میلاد منائی؟ اور جب کسی نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ پوچھو اس گیا جنت جس سے کہ رسول اللہ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے ہم کو ساتھ لے کر اپنی ماں کی قبر پر گئے اور زیارت کیا، خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، ہم کو بھی رلایا، تو رسول اللہ نے تو اپنی ماں کی قبر نہ کھودی، صدیق اکبر نے نبی کے ماں کی قبر نہ کھودی، فاروق اعظم نے نبی کے ماں کی قبر نہ کھودی، عثمان غنی نے نبی کے ماں کی قبر نہ کھودی، مولا علی نے نبی کے ماں کی قبر نہ کھودی، صحابہ اہل بیت نے رسول اللہ کے ماں کی قبر نہ کھودی، تابعین تابعین نے رسول اللہ کے ماں کی قبر نہ کھودی۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب یہ توحید والے پیدا ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کی ماں حضرت آمنہ کی قبر کھودتے ہیں اور مٹی کا تیل چلا کے آگ لگا دیتے ہیں۔ ارے کچھ بھی تو شرمائی ہوتی، کچھ بھی تو حیائی ہوتی، کہتے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، یا اگر ہوا ہے تو کہتے صحیح ہوا، مگر جانتے تھے اگر صحیح کہہ دیا تو مبارک پور سے واپس جانا نصیب نہ ہو، اس لیے ڈنڈی مار گئے۔ کیسے ڈنڈی ماری؟ آپ اجازت دو تو بتا دوں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہ کہتے ہیں اس لیے کھودا کہ رسول اللہ کی ماں جہنمیہ تھی، کافرہ تھی معاذ اللہ۔ حضرت سے پوچھئے، الحمدللہ بڑی شاندار تحقیق ہے، اور ایسے نکاح بیان فرماتے ہیں، پڑھ کے تحریریں ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، عقیدہ نکھر جاتا۔ ان وہابیوں نے روایتیں بدل ڈالی، جہاں لکھا تھا ماں ماتا علی الکفر، وہاں ماں نکال دیا اور ماتا علی الکفر کر دیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت شیر بیش سنت نے سرکار کے والدین کے بارے میں مکمل ایک فتویٰ دیا، اور اس میں کتابوں کے حوالے دکھائے کہ کتابوں میں تو ماں ماتا علی الکفر، مگر ان وہابیوں نے خیانت کر کے ماں نکال دیا، مگر ہندوستان کی کتابوں میں نکالا ہے۔ اب بھی مصر میں وہ کتابیں ان کے نسخے موجود ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ماں ماتا علی الکفر، یعنی سرکار کے والدین کریم ہے، کفر پہ نہیں مرے ہیں، تو انہوں نے نہیں نکال دیا، بس وہی کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ تو پڑھتے ہیں اور وہاں تم سکارا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اخلاق۔ میں نے اس سلسلے میں ایک واقعہ سنایا تھا، اس واقعے کو چٹکارے لے کے اس نے خوب سنایا تھا، کہا جلالت العلم نہیں، یہ علم کے یتیموں کے سامنے آ کے بیان کر گیا، معاذ اللہ، بڑی گستاخیاں کی۔ واقعہ میں نے یہ سنایا تھا کہ سرکار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا روٹیاں پکا رہی، چہرہ پسینے میں شرابور، کپڑا پسینے میں تت۔ آقا نے فرمایا شہزادی کچھ دیر سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب نکالی تو کچی نکلی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی؟ تو آقا نے فرمایا اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے۔ بولیے یہ واقعہ سنایا تھا نا۔ اب اس کو چٹکارے لے لے کے اس نے کہا یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ من گھڑت باتیں یہاں مبارک پور شہر میں بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ واہ واہ کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، لوگ سنتے ہیں، ارے یہ بالکل جھوٹے قصے ہیں، یہ باطل قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت باتیں۔ میں کہتا ہوں ماں نے اگر دودھ پلایا ہے نطفے میں فرق نہیں ہے تو میں تمہیں حوالہ بتاتا ہوں، جا کے دیکھ لینا۔ ہندوستان میں علم حدیث کی آبرو کا نام حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ؟ یہ وہی ہے جن کے فیضان کرم سے آج پورے ہندوستان میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، چاہے وہ دیوبند ہو یا ندوہ، بریلی شریف ہو یا الجامعۃ الاشرفیہ۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹے ہی صحیح ندوہ دیوبند والے بھی کہتے تھے کہ شیخ محقق کو ہم مانتے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو ہم مانتے۔ سنو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق، کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنی کتاب مدارج النبوہ دوسری جلد اور فتح مکہ کے بیان میں یہ پورا واقعہ اسی طریقے سے بیان فرماتے، سبحان اللہ۔ اگر میں نے مبارک پور میں بیان کر دیا تم نے کہا یہ غلط ہے، کہانی یہ قصہ ہے، جھوٹ ہے،
تو پھر تمہارے ندوہ میں بھی مدارج النبوت رکھی ہے، دیوبند میں بھی مدارج النبوت رکھی ہے، تو اگر یہاں بیان کرنا قصہ کہانی جھوٹ ہے تو پھر جا کے وہاں سے بھی تم وہ مدارج النبوت کو نکالو، اور جو لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے ان کو قصہ کہانی کہنے والا کہو، اور میں نے دودھ پلایا ہے تو حضرت شیخ پہ حکم لگاؤ، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے وہی کہا ہے جو ہمارے امام اور تم بھی جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو حضرت شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے۔ اب بولو مسلمانوں، اس سے بڑا ثبوت چاہیے؟ اب اتنا ثبوت ہونے کے بعد بھی وہ ڈنڈی مار کر چلا گیا۔ ارے بولیے، ڈنڈی مارا کہ نہیں مارا تھا؟ کیسے کیسے ڈنڈی مارتا؟ شفاعت کی حدیث بیان کرتا ہے تو ڈنڈی اس میں بھی مارتا، کہتا حضرت آدم نے کہا نفسی 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 نفسی، حضرت ابراہیم نے کہا نفسی نفسی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ نے کہا نفسی نفسی۔ مگر کیا اتنا ہی کہا تھا؟ حضرت ابراہیم نے، حضرت آدم نے بھی کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ تو نفسی نفسی تو کہتا ہے، اذهبوا الی غیری ڈنڈی مار کے چھپا دیتا ہے، نہیں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اگر بیان کرے گا تو اسی کے چیلے چاپل اس کا دامن تھام لے گے کہ ایک طرف تو کہتے ہو غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ عقیدہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، تو بریلویوں کا عقیدہ تو دنیا میں بھی چل رہا ہے، میدان محشر میں بھی چلے گا۔ تمہارا عقیدہ نہ دنیا میں چلتا نہ میدان محشر میں چلے گا۔ کیا ہوا بھیا، ختم کر دیں؟ کیا ختم کر دیں؟ اچھا دیر سے بیٹھے، ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ ارے بولیے، یہ ڈنڈی مارا کہ نہیں مارا؟ کیسے کیسے ڈنڈی مارتا؟ کہتا حدود آیا تو حدود نے حضرت سلیمان نے جب پوچھا کہاں تک، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، جو آپ نے نہیں دیکھی۔ تو کیا یہ کہنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کو علم بھی نہیں ہے؟ تم نے حدود کا کلمہ پڑھا ہوگا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حدود نے کہا میں وہ دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یہ تو تم نے بیان کر دیا، مگر آگے کی بات ڈنڈی مار کے ختم کر گئے۔ کیسے ڈنڈی ماری؟ اتنے ہی بیان کر کے کیوں چھوڑ دیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیتوں پر ایمان لاتے، بعض کا انکار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب حدود نے ساری بات بتائی، انہوں نے خط لکھا، ملکہ نے خط پڑھا تو تحفے بھیجے، حضرت سلیمان نے لوٹا دیا۔ ملکہ نے کہا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، ایمان لانا چاہیے۔ چلی، اور جب چلی تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں ملکہ آ رہی، تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ملکہ تو ملک سبا سے چلی تھی، اگر حضرت سلیمان کو علم غیب نہیں تھا تو انہوں نے جان کیسے لیا؟ حدود نے اگر کہہ دیا کہ میں نے وہ دیکھا جو آپ نے نہ دیکھا، تو اس سے تو تم نے ڈنڈی مار کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت سلیمان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ مگر جب ملکہ ملک سبا سے چلی، حضرت سلیمان یہیں سے بیٹھے دیکھ رہے، اس کو ڈنڈی مار کے الگ کر گئے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ہے کوئی جو ملکہ کا تخت لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن، ایک جن کہتا، کیا کہتا تھا؟ اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جن کہہ رہا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں وہ تو بالکل قریب آ گئی، تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ، اور دربار تو دوپہر تک چلتا، تم نے تو بہت ٹائم لے لیا تھا، کیا اس سے زیادہ جلدی کوئی لا سکتا؟ تو قرآن ہی میں ہے کہ ایک عالم کتاب حضرت سلیمان کے امتی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حدود کی بات کو دلیل بنانے والوں، حضرت سلیمان کے ولی عالم کتاب حضرت عاصم بن برقیہ فرماتے ہیں انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حدود کی بات تو بتائی، مگر حضرت سلیمان کے ولی کی بات بولو، ڈنڈی مار نے بتائی؟ ارے بولیے بتائی؟ اب ڈنڈی مارا کہ نہیں مارا؟ قرآن میں ڈنڈی مار رہا، شریعت میں ڈنڈی مار رہا، حدیث میں ڈنڈی مار رہا۔ ایک بات تو بتاتا کہ حدود نے کہا میں نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا،
اور یہاں ڈنڈی مار دیا کہ حضرت سلیمان کے ولی کہتے ہیں میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. ارے جب سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ علم نہیں تو ان کے امتی کو علم کیسے ہو گیا کہ وہ تخت ہے کہاں, کیسا ہے, کتنا بڑا ہے, اور پھر وہ لائیں گے کیسے؟ اگر لانا ہے تو علم ہونا ضروری ہے. پتا چلا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت سلیمان تو نبی ہے. ارے ان کے امتی ولی کا حال یہ ہے انہیں علم ہے کہ ملکہ کہاں رہتی ہے, اس کا تخت کہاں ہے, اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا بھی سکتے. تو جب قرآن سے امتی کا علم ثابت ہو گیا تو پھر نبی کے علم میں کوئی شبہ رہ گیا؟ مگر یہ ڈنڈی مار گیا. ارے بولو ڈنڈی مارا کہ نہیں مارا؟ یہ تو ہمیشہ کے ڈنڈی مارے. کیسے ڈنڈی مارا؟ تو ان کی نماز دیکھتے ہو, روزہ دیکھتے ہو, کہتے صاحب مارے ہم تو عبادت کرنے والے, یہ جلوس نکالنے والے, جلسے کرنے والے, عید میلاد النبی کی 12ویں منانے والے. کانپور میں, لکھنؤ میں, بمبئی میں جہاں عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا سب یہی لوگ آگے آگے بڑھ کے قیادت کرتے ہیں. تو اگر سب ناجائز ہے, حرام ہے, شرک و بدعت ہے, تو یہ مبارک پور میں ڈنڈی مارا ہے, وہاں کیوں نہیں جا کے ڈنڈی مارتے؟ فتویٰ لگا اپنے ملاؤں پر. اور پھر حکومت نے جب 12ویں تعلیم کی چھٹی کا اعلان کیا تو سارے وہابیوں دیوبندیوں کو کہنا چاہیے صاحب یہ 12ویں منانا شرک و بدعت ہے, 12ویں کی ہمیں کھجلی نہیں ہے, بریلویوں کو کھجلی, وہ چھٹی منائیں, ہم اس دن کام کریں گے. اگر تم ڈرائیور ہو تو جا کے روڈ ویز میں گاڑی چلاؤ اور ٹرین چلاؤ, اور اگر تم کچھ نہیں کر پاتے ہو تو جا کے سڑک پہ جھاڑو لگاؤ, جا کے ریل کی پٹریاں صاف کرو. اس لیے کہ 12ویں کے دن چھٹی منانا تمہارے نزدیک شرک و بدعت ناجائز حرام ہے. نہ صدیق اکبر نے منائی, نہ فاروق اعظم نے منائی, نہ عثمان غنی نے منائی, نہ مولا علی نے منائی. تو اے دیوبندیوں تم کیوں چھٹی مناتے ہو؟ اے وہابیوں تم کیوں چھٹی مناتے ہو؟ اب اگر نطفہ صحیح ہے تو کیسے 12ویں ربیع الاول کی تاریخ میں چھٹی منانا چھوڑ دو؟ تمہیں چاہیے اس دن ڈنڈی نہ مارو بلکہ 12ویں کے دن کام کیا کرو. مدح صحابہ کا جلوس نکالا اور وہ سب ان کے ہاں جائز ہو, بس ناجائز اگر ہے تو خالی عید میلاد النبی. میں نے تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ دیوبند کے 100 سال ہو گئے تھے تو دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا تھا, اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, ڈنڈی مار گئے. اس لیے کہ منایا تھا. اور اندرا گاندھی کو بلایا, ایک ناری کو بلا کے سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کسی اخبار نے ہیڈنگ لگائی تھی ساڑی اوپر داڑھی نیچے, اور بالکل صحیح لگایا تھا. بلڈ والوں نے ہیڈنگ لگائی تھی دیوبند کا 100 سالہ جشن یا کمبھ کا میلہ. ان کی داڑیاں تو نیچے ہمیشہ ہی رہتی ہیں, انہی کی کیا ان کے گرو گھنٹالوں کی نیچے رہتی. میں بتانا نہیں چاہتا تھا, بولنا نہیں چاہتا تھا, مگر مفتی صاحب کہتے نہیں بتائیے. اور پھر ظاہر ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے, دیواریں آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. شیشے کے محل میں رہ کر آہنی محل والوں کو پتھر پھینک رہے ہو, میرے اعلیٰ حضرت پہ کیچڑ اچھالتے ہو. یہ دیکھو اشرف السوانح, کون سی کتاب ہے؟ تھانوی جی کے حالات کی کتاب, صفحہ ہے 28. لکھتے ہیں تھانوی جی کے مرید تھے, ایک بار اس کو محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے, جملہ سنیے, اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا. یاد رکھیے گا, جھجکتے ہوئے, شرماتے ہوئے, دبی زبان سے. ایک ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اگر جھجکنے کی بات تو نہیں تھی تو جھجکے کیوں؟ شرمانے کی بات نہیں تھی تو شرمائے کیوں؟ اگر ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والی بات تھی تو دبی زبان میں کیوں عرض کیا؟ پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا. اسی لیے جھجکتے ہوئے, شرماتے ہوئے, دبی زبان سے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ کہ حضرات ایک بہت ہی بیہودہ خیال. کیسا خیال؟ ارے کچھ بول لیے. اب سوچ رہے ہو کہ مرغا آپ نے کھایا, ہم کیوں بولا؟ یہی سوچ رہے ہیں نا. تو یقین بات ہے کہ ابھی ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا, خالی مٹھائی کھا کے پانی پیا, چائے پیے. ہم بول رہے ہیں, آپ بھی بولیے. کہتے ہیں ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے, جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے. خیال بیہودہ ہے, بیان کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوتی اور جرات نہیں پڑتی. اب دیکھو, حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. اچھا مبارک پور والو, آپ بتاؤ, جب نماز کے لیے آپ جاتے ہو
تو کلمہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جاتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو جاتے ہو نا؟ اگر کوئی بیہودہ خیال دل میں آ جائے تو اسے دل میں جماتے ہو کہ جھٹک کے پھینک دیتے ہو؟ ارے بولو نکالتے ہو نا؟ مگر مرید کہتا کہ خیال بیہودہ ہے، شرمناک بات ہے، ظاہر کہتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، جرات نہیں پڑتی، تو ان کو ڈانٹنا چاہیے، بےہودے، جب بےہودہ خیال ہے، شرم کی بات ہے، تو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہی وقت ملا تھا تجھے؟ چپ بدتمیز کہیں کے، بولنا مت۔ بولو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مگر دل میں لڈو پھوٹنے لگا، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، بڑی مسرت ہو گئی۔ دیکھیے کیسے کہتے ہیں، حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہیے کہیے معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ، فاتحہ دلائیں تو اچھے کھانے پر دلائیں، وہ اچھا کھانا غریبوں کو کھانے کو مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کو فکر ہے تو غریبوں کی، اور ان کے حکیم الامت کو فکر ہے تو اپنی بیگم کی۔ کہتے ہیں ایک ایک روپیہ ماہواری متعین کر دیجئے تو ہمارے بیگم کی عمر کٹ جائے گی۔ دیکھیے کیسا بیہودہ خیال، کہتا کہیے کہیے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 2 مرتبہ لکھا ہے، کہیے کہیے۔ اب بولو مبارک پور والو، جب خیال بیہودہ تھا، شرم کی بات تھی، وہ جھجک رہا تھا، شرما رہا تھا، تو انہیں ڈانٹنا چاہیے کہ لڈو پھوٹ کے یہ کہنا چاہیے کہیے کہیے؟ ارے بولیے ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں ڈانٹنا چاہیے؟ مگر ڈانٹا نہیں، کہتے کہیے کہیے۔ اور جب انہوں نے، مرید نے دیکھا حضرت خود ہی باتیں کھل گئی، سراپا شوق بن گئے، تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا۔ لکھتے ہیں آحقر نے غائر شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے، بار بار یہ خیال آتا تھا، کیا خیال؟ کہ کاش میں عورت ہوتا۔ معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ کے دل میں عورت بننے کا خیال کبھی آیا؟ کسی کے دل میں آیا ہو تو ہاتھ اٹھا دے۔ کوئی اس میں عورت بننا چاہتا تو ہاتھ اٹھا دے۔ اچھا جو نہیں بننا چاہتے ذرا وہ ہاتھ اٹھا لے۔ ماشاءاللہ کوئی نہیں بننا چاہتا، مگر یہ تھانوی صاحب ہے، ان کے مرید ہیں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ابھی تو آپریشن ہو رہا، اگر پھر آئے تو اب کی آپریشن نہیں ہوگا بلکہ پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ پوسٹ مارٹم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ایسی بات مت کیجئے جس سے اشتعال بڑھ جائے۔ طاہر گئے ابھی سے کہنے نہیں گئے کہ ڈنڈی مت مارو، اعلیٰ حضرت کو گالیاں مت دو، اشرفیہ کو چیلنج مت کرو، رسول اللہ کی توہین مت کرو، سرکار کی توہین کر کے چلا جائے، اور اگر ہم اس کی گستاخیوں کو عوام کے سامنے رکھیں تو ہمارے اوپر پہلا لگایا جاتا۔ آپ سمجھ بوجھ کے سیرت بیان کیجئے، جواب آج نہ دیجئے گا، پھر کبھی دے دیجئے گا۔ بولو مسلمانوں، یہ انصاف کی بات ہے کہ بے انصافی کی؟ ارے بولیے، ارے انصاف کی بات ہے؟ سرکار کو توہین کریں، یہ چمار سے زیادہ دلیل لکھیں، مرکل مٹی میں ملنے والا لکھیں، اور ان سے کہا جائے کہ ان کو کچھ مت کہیے، آپ سیرت خالی بیان کیجئے۔ ان سے کوئی نہیں کہتا تقویت الایمان مت چھاپیے، حفظ الایمان مت چھاپیے، براہین قاطعہ مت چھاپیے۔ دیکھیے اب دیکھیے وہ کہتا کیا کہتا ہے کہ آپ کاش میں عورت ہوتا، کیا ہوتا؟ اللہ نے مرد بنایا تھا مگر خدا کا بنایا ہوا کام اس کو پسند نہیں۔ ارے جب نہیں پسند ہے تو اب تو سائنس نے ترقی کی، آپریشن کر کے مرد کو عورت بنایا، چلا جا کہیں آپریشن کرا کے بنوا لے، اور کوئی نہ ملے گا تو طاہر گیاوی سے نکاح کر لینا۔ لکھتا ہے کاش میں عورت ہوتا، اور خالی عورت نہیں، آگے سنیے، اور حضور کے نکاح میں داڑھی والا داڑھی والی، دولہا بھی داڑھی والا دلہن بھی داڑھی والی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے، زور سے بولو عقل ہے۔
اگر میں کوئی بھی غلط بات کہوں تو آپ ان سے کہیے گا اپنے طاہر غیابی کو بلاؤ، اگر غلط ثابت کر دو تو عبد المصطفیٰ اسی مبارک پور میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا لے گا۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزمام جگر آزمائے، مگر یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ حضرات دیکھیے، مرید کہتا کاش میں عورت ہوتا، حضور کے نکاح میں ہوتا، معاذ اللہ، کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اس اظہار محبت پر اب بولو، تھانوی کو ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں ڈانٹنا چاہیے؟ ارے بولو، ڈانٹنا چاہیے نا، مگر ڈانٹنے کے بجائے دیکھیے ڈنڈی کیسے مارتا تھا۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر، معمولی نہیں، غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے، ٹھٹھا مار کر، قہقہا مار کر، اور خالی ہنسے نہیں، یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ کیا فرماتے ہوئے؟ یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کہہ دو معاذ اللہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں، زور سے بولو عقلیں، گر ہمی مفتیو ہمی ملا، کار افتاء کا تمام خواہد شد۔ یہی فتویٰ ہے کہ نماز کو جا رہے ہو، مرید روک کے اس وقت بھی دل نہیں مان رہا۔ خانقاہ میں جو ہوتا ہے وہ تو میں بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جب آپریشن کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا تب کے لیے باقی رکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، تو ثواب بانٹ رہے ہیں۔ جب ثواب ہے تو پھر کیا کیا کرتے ہوں گے، اب یہ تو آپ اندازہ اسی سے لگا لیجئے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 12 کھانے کی فرمائش کر دی تو نانی مر گئی، کھجلی ہونے لگی، اور تمہارے ملا کا حال کیا ہے یہ دیکھو۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ کھلتے ارادے سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ سنا دوں کہ چھوڑ دوں؟ اچھا یہ بتائیے، یہ کتاب چھاپی گئی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے نا، تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے نا۔ ارے بولو، یہ دیوبند سے چھپتی ہے، آپ یہیں چلے جائیے، اگل بغل میں اگر کہیں مکتبہ ہوگا تو وہیں سے مل جائے گی۔ تو جب آپ کے مبارک پور میں یہ کتاب بیچی جاتی ہے تو پڑھنے ہی کے لیے تو بیچی جاتی ہے نا، تو خالی گھر کی کوٹھری میں پڑھا جائے یا محفل میں بھی پڑھا جائے؟ جب پڑھنے کے لیے بیچی جا رہی تو چاہے گھر میں پڑھو، چاہے میدان میں پڑھو، چاہے محفل میں پڑھو، چاہے تاریکی میں پڑھو، چاہے روشنی میں پڑھو۔ بولو، پڑھنا کوئی جرم ہے؟ اگر پڑھنا جرم ہے تو چھاپنا ارے پہلے جرم ہے۔ تو پہلے تو ان مکتبے والوں کو جا کے پھانسی دو، پہلے یہ دیوبند والوں کو جا کے، سہارنپور والوں کو پھانسی چڑھاؤ۔ تم نے ایسی باتیں لکھی کیوں؟ تو ان سے کچھ نہیں کہتے، ہم سناتے ہیں تو ہم کو بہت کچھ کہتے ہیں۔ پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا، اور کچھ رہی پوری دال ہی کالی ہے۔ کیسے کالی؟ آپ اجازت دیجئے تو سنا دوں؟ سنا دوں کہ چھوڑ دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں۔ اچھا مجھ سے لوگوں نے بتایا تھا کہ 12-1 بجے سے زیادہ مبارک پور والے نہیں بیٹھتے، مگر 12 بھی بجا، 1 بھی بجا، اب 1:30 بجنے والے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ سناؤں؟ دیکھیے صاحب، یہی کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ جی ہاں، وہی اشرف، وہی خلیل احمد بیٹھوی جنہوں نے لکھا شیطان کا علم رسول سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ کہتے ہیں شیطان کو رسول اللہ سے زیادہ علم۔ یہ دیکھیے انہی کے تذکرے کی کتاب، اور صفحہ ہے 96۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی کی ایک نانی تھی۔ کون؟ ارے بولو کون؟ اب نانی کا قصہ سن لو، سنا دوں نانی کا قصہ؟ ان کے نانی کے بارے میں لکھتے ہیں، بڑی لمبی عمر ہوئی، بڑی لمبی عمر ہوئی، خالی نواسوں کو نہیں بلکہ نواسوں کو اولاد کو بھی دیکھا۔ نواسوں کو تو دیکھا ہی، نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، یعنی پوتے پر پوتے ہو گئے۔ آخری عمر آئی تو اندھی ہو گئی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، اور موت کے مرض میں 3 سال تک بستر پر پڑی رہی۔ کتنے دن تک بستر پہ پڑی رہی؟ زور سے بولیے۔ یہی اصل چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔
اور لکھتے ہیں کہ 3 سال بیماری میں پڑی رہی مگر ذکر کرتی رہی، تفصیل سے لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزرے، یعنی ڈائریا ہو گیا تھا، ہیضہ ہو گیا تھا، کالرا ہو گیا تھا، دست پہ دست، دست پہ دست، پیخانے پہ پیخانہ، پیخانے پہ پیخانہ، اور 1-2 دن نہیں، کتنے دن تک؟ زور سے بولیے، کتنے دن تک؟ کہتے ہیں اتنا سخت تھا کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تو دور، کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی، ہر وقت پیخانے پہ پیخانہ ہو رہا تھا. کہتے ہیں اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے ہاں بھی نہ جائے گی. ارے اگر بستر میں پاخانہ 1-2 مرتبہ لگ جائے تو جب تک 10 مرتبہ اس کو آپ صابن سے نہ دھلو گے، بولو بدبو جائے گی؟ ارے بولو جائے گی. اور پھر 3 سال تک جس بستر پہ پاخانے پہ پاخانہ بڑھیا کرتی رہے تو بولو اس میں بدبو ہوگی کہ خوشبو؟ زور سے بولیے. کہتے ہیں کہ بستر کی بدبو دھوبی کے ہاں نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مر گئی غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے. جب بچہ چھوٹا ہوتا پاخانہ کرتا تو نیچے جو ٹکڑا آپ رکھتے اسے پوتڑا کہتے. تو بڑھیا کے نیچے جو کپڑے رکھے جاتے تھے، کہتے ہیں جب وہ پوتڑے نکالے گئے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو. معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر بڑھیا کو یہ محمد علی کا عطر لا کے پلاتے ہوں یا عطر جنت الفردوس شمامت العنبر پلاتے ہوں تو کیا عطر پینے کے بعد پاخانہ میں خوشبو آئے گی؟ بولیے، پاخانے میں بدبو ہوتی کہ خوشبو؟ بدبو ہوتی ہے نا. مگر یہ کہتے ہیں 1 نہیں 3 سال تک وہ باقاعدہ شروع، ایک مرتبہ شروع ہو گیا تو ختم کا نام نہیں. اور جب نکالا گیا تو نیچے کے کپڑے سے بجائے بدبو کے خوشبو. اور آگے لکھتا ہے ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا تھا. اتنی خوشبو کہ سب کی مشام جا معطر ہو رہی. سب نانی کا پوتڑا لیا، رے لے تو بھی تو سونگو، گیا سے آئے ہو آپ بھی تو سونگ لو، حضرت آپ بھی تو سونگو. کتنی خوشبو آ رہی ہے، آخا کیسی خوشبو ہے. کہتے ہیں اسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا. ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. اور خالی اتنا ہی نہیں، آگے بھی بتا دوں، بولیے بتا دوں، نانی مر جائے گی. لکھتے ہیں کہ ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. جو نانی جس پہ 3 سال تک پاخانہ کرتے رہی، اس پوتڑے کو دھلوایا بھی نہیں، سب نے سونگا، سب کو سنگایا اور بغیر دھلوائے اسے تبرک بنا کے سب نے رکھ لیا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل، زور سے بولو عقل ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، دیواریں آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. شرم نہیں آتی تمہیں بولتے ہوئے؟ کہیں اگر چلو پر پانی ملے تو جا کے ڈوب مرو. تم نے تو ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ اگر بیان کر دی جائے تو کوئی بدعقیدہ تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گا. مگر پھر بھی ہیں گدھے کی طریقے سے چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں اور ڈھیٹو ڈھیٹو کر کے چلے جاتے ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل، زور سے بولیے عقل ہے. آپ ان کا نماز دیکھتے ہو، روزہ دیکھتے ہو، حج دیکھتے ہو، زکوٰۃ دیکھتے ہو، کیسی نماز پڑھتے ہیں. دیکھو یہی ہے تذکرۃ الخلیل. میں یہ سب باتیں بیان نہیں کرتا ہوں، مگر اب چونکہ انہوں نے چھیڑ دیا تھا تو اب چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. ابھی تو اس قسم کی باتیں سنانا شروع کر دوں تو پوری رات بیت جائے گی مگر یہ بات ختم نہ ہوگی. دیکھو یہ کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، صفحہ ہے 330. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے. 330. کہتے ہیں ان کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی ایک مرتبہ ریل کے سفر میں تھے، وضو کر رہے تھے،
تو کسی مسلمان نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، سوچا ہم بھی وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، لوٹا مانگا. اور جب لوٹا مانگا تو آپ نے فرمایا میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا. یہ کہہ کر آپ نے لوٹا تپائی کے نیچے رکھ دیا اور نماز کی نیت باندھ لی. لوٹا نہیں دیا، نماز کے لیے وضو کے لیے مانگا تھا. بولو اگر کوئی مسلمان آپ سے وضو کے لیے لوٹا مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے بولو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مگر ان کے سب سے بڑے مولانا جھڑک دیا، نہیں میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا. لوٹا نہیں دیا، خود وضو کیا، تپائی کے نیچے رکھا اور نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. نماز شروع کر دی. تپائی کے نیچے جب انہوں نے نماز شروع کر دی، اس نے دیکھا نماز شروع ہو گئی تو تپائی کے نیچے سے لوٹا اٹھایا. وہ بھی بڑا شاطر تھا، انہی کی صحبت کا تھا نا. سوچا اگر ایسے نہیں دیا تب تو حضرت جی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ان کے فریب میں تھا کہ بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر میں لوٹا لے جاؤں گا تو انہیں پتہ کیا چلے گا. مگر کتنی خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھ لو، لکھتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی لوٹا اٹھایا تو آپ نے نیت توڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کیا بے عنوانی ہے. کہاں کی نماز کیسی عبادت، جب سے نیت توڑی اور دوڑا کے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے سنا تھا کہ ایک آدمی پاخانہ کرنے گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت جی کا لوٹا اٹھایا، بھاگنا شروع کر دیا. بڑے جلالی تھے، جب دیکھا لوٹا لے کے دوڑ رہا تو پیچھے پیچھے لوٹا چھیننے کے لیے دوڑے. اب یہ جتنا پیچھے دوڑے وہ اور آگے دوڑے، یہاں تک کہ جب انہیں تاؤ آیا انہوں نے کہا اچھا دیوبند کا رہنے والا تھا، میں اتنا بڑا پہلوان تم مجھ سے آگے بڑھ رہا. تو یہ اس سے اتنا تیز دوڑے کہ کئی میل آگے نکل گئے. پیجامہ بھی چھوڑ دیا تھا، ننگے ہی دوڑے تھے اور لوٹا بھول گئے. تو ان کا بھی یاد کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جیسے ہی اس نے لوٹا اٹھایا تو کہا کہ نماز کیسی عبادت، جڑتے لوٹا نماز توڑی اور دوڑ کے پکڑ لیا اور کہا یہ کیا بے عنوانی ہے. اب آپ ذرا سوچئے اور بتائیے کہ نماز کے لیے لوٹا توڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی عبادت کو آپ عبادت کہو گے؟ ارے بولو. اور دیکھو یہ کتاب ہے فضائل اعمال، ڈپلیکیٹ نام، اوریجنل نام اس کا تبلیغی نصاب ہے. اب بدل دیا، گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتے رہتے. کبھی کبھی بسوں میں کتاب بیچنے والے آتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر سے دیکھو تو گرو، ادھر سے دیکھو تو چیلا. وہی حال ان کا، اب تک ان کا نام تبلیغی نصاب تھا. اب جب دیکھا بھانڈا پھوٹ گیا تب اس کا نام بدل کے فضائل اعمال لکھ دیا. یہاں میرے پاس تقویت الایمان کے 2 نسخے ہیں. ایک نسخہ ہے جو دیوبند سے چھپا، دوسرا نسخہ ہے جو ندوہ سے چھپا. دیوبند والے نسخے میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میں فوت ہو کر آغوش لحد میں سو جاؤں گا. اور دیوبند والے ندوہ والے نسخے میں لکھا ہے کہ مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. کہہ دیجئے معاذ اللہ. میں پوچھتا ہوں سارے دیوبندیوں سے، اگر عبارت صحیح تھی تو اب نئے ایڈیشن میں آپ نے بدلا کیوں؟ اگر بدلا تو تم جیتے کہ ہم جیتے؟ ارے بولو. اگر غلط نہیں تھا تو بدلنے کی ضرورت کیا؟ اور بدلا تو گویا بتا دیا کہ عبارت غلط تھی، اور جب غلط مان لیا تو ہم جیت گئے، تم ہار گئے. اچھا اگر ہار گئے، غلط مان کے بدل لیا تو تم نے بدلا تو اس کا نام تقویت الایمان رکھنا چاہیے کہ اصلاح تقویت الایمان رکھنا چاہیے. مگر عبارت بدل دی اور ڈنڈی مار کے نام وہی رہنے دیا. اور یہی اتنا نہیں، آپ یہ بھی تو سوچیں کہ عبارت بدلی، نام بدلا، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. تو جب عبارت غلط نہیں تھی بدلا کیوں؟ اور غلط تھی اگر بدل دیا تو پھر ان کو شہید کیوں کہتے ہو؟ کہو انہوں نے غلط لکھا تھا، وہ غلط تھے، اب ان کو شہید بھی مانو صحیح بھی مانو، ان کی عبارت کو غلط بھی مانو. یہ آخر دونوں سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عبارت بدلی تو گویا غلط انہوں نے کیا، اور جب وہ صحیح ہے تو ان کی عبارت بدل کے تم نے غلط کیا. یا تو تم غلط ہو یا لکھنے والا غلط ہے. یہ دیکھو یہ ہے فضائل اعمال. اور فضائل اعمال میں باب ہے فضائل نماز کا. بولو کون سا باب ہے؟ فضائل نماز کا.
اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے. یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں. معاذ اللہ، کہہ دیجئے معاذ اللہ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو کتنے لوگ نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھ پاتے ہو؟ تو شاید 10-15 لوگوں سے زیادہ نہ اسے ملے. نماز کی نیت باندھی، شیطان بہکانے آیا، غفلت ہو گئی، کھڑے ہیں مسجد میں امام صاحب کے پیچھے، ذہن کہیں کا کہیں پہنچ گیا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر غفلت میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو جو قرآن خشوع خضوع باقی نہ رہ سکے غفلت میں پڑھ لیا جائے تو کیا معاذ اللہ وہ قرآن نہیں رہے گا؟ ارے بولو رہے گا کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، چاہے غفلت سے پڑھو یا خشوع خضوع سے، قرآن قرآن ہی ہے. قرآن کا پڑھنا ہے عبادت، چھونا ہے عبادت، دیکھنا ہے عبادت، سننا ہے عبادت. بولو ہے کہ نہیں؟ مگر یہ وہابیوں کا گرو گھنٹال لکھتا اگر خشوع خضوع باقی نہ رہے، غفلت میں قرآن پڑھا جائے تو مناجات یا کلام نہیں، ایسے ہی ہیں جیسے بخار کی حالت میں ہذیان و بکواس ہوتی ہے. معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ. جب آدمی کو ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے، سرسام ہو جاتا ہے تو وہ الفول بکتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، تو کہتا ہے ایسے ہی اگر کوئی غفلت میں قرآن پڑھے تو وہ قرآن نہیں بلکہ ہذیان و بکواس ہو جائے گا. اب بولو مبارک پور والو، جو قرآن کا ہذیان و بکواس کہے وہ مسلمان ہوگا کہ بے ایمان؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. کتنا ان کو قرآن سے محبت ہے. اجازت دو تو نماز کی بات بھی بتا دوں، روزہ کی بات بتا دوں. نماز تو آپ نے سن لیا، روزہ کی بات بتا دوں. یہ ایک کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اسی میں وہ بھیانک عبارت خانقاہ گنگوہ والی لکھی، مگر وہ نہیں سنا ہوگا. بس اس کا ایک واقعہ سنیے. صفحہ ہے 343. بولو کون سا صفحہ ہے؟ دو سے بولیے. 343. لکھتے ہیں کہ مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی حضرت نانوتوی کے خلاف نہیں کیا. اللہ کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو جائے، مگر قاسم نانوتوی کے خلاف نہ. کہتے ہیں ایک دن میں چھتا کی مسجد میں حاضر ہوا، حضرت احاطے مسجد میں ہولے بنے ہوئے تناول فرما رہے تھے، چنا کھا رہے تھے. بولو کیا کھا رہے تھے؟ چنا. اچھا یہ بتاؤ، آپ کچھ کھا رہے ہو، کوئی مسلمان آ جائے، آپ دیکھو گے تو کہو گے بھائی جان آئیے آپ بھی کھائیے؟ بولیے کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کہو گے نا. اگر آنے والا کہہ دے میں روزے سے ہوں تو دوبارہ آپ کھانے کے لیے کہو گے؟ بولو کہو گے. مگر یہ دیکھیے تھانوی جی کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ چنے کھا رہے تھے مجھ کو دیکھا تو فرمایا کہ آئیے مولانا. میں نے عرض کیا حضرت میرا تو روزہ ہے. پھر یہی فرمایا تھوڑی دیر تأمل کر کے کہ آئیے مولانا. اور جب دوبارہ کہا تو میں فوراً بلا تأمل کھانے بیٹھ گیا. اتنا بڑا پیٹو تھا کہ ایک مرتبہ تو کہہ دیا میرا روزہ، مگر جب دوبارہ کہا تو کھانے بیٹھ گیا. لکھتے حالانکہ عصر کی نماز ہو چکی تھی، افطار کا وقت قریب تھا. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زائد آپ کو ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ میں ہوتا ہے. اب بولو مبارک پور والو، ثواب روزہ رکھنے میں ہے کہ توڑنے میں؟ ارے بولو کس میں ہے؟ مگر یہ ان کا فتویٰ ہے، دیوبند کی کتاب ہے جس میں لکھتے ہیں روزہ میں اتنا ثواب نہ ملتا جتنا روزہ توڑنے میں. اور اگر اجازت دیجئے تو بس آخری بات نماز کی بتا کے ختم کر دوں. بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ ارے بولیے بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ آپ لوگ جانا بند کیجئے، بس رک جائیے، بس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، بس 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا. یہ دیکھیے ایک کتاب ہے ان کا توحید کا قلعہ، غیر مقلدوں کی کتاب. جانتے ہو اس کا صفحہ ہے 7. بولو کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے. لکھتے ہیں کہ کاغذ یا تانبے یا لوہے کے ٹکڑے پر اللہ کا نام یا آیت الکرسی لکھ کر گاڑیوں میں لٹکانا یا قرآن شریف گاڑی کے اندر اس اعتقاد سے رکھنا کہ اس سے گاڑی ہر طرح کی آفت بلا نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے گی، شرک کی قبیل سے ہے. معاذ اللہ. اب بولو قرآن جہاں رہتا وہاں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر اس نیت سے گاڑی میں یا گھر میں قرآن رکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے.
خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں، یہ ہے صف السوالق، اور صفا ہے 20۔ کون سا صفا ہے؟ ایک اندھے حافظ جی تھے، قرآن ان کو بہت اچھا یاد تھا۔ ایک دن تھانوی جی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مجھ کو قرآن بہت اچھا یاد، کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو تھانوی صاحب نے چیلنج کر دیا، میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ کہا نہیں دے سکتے۔ کہا نہیں، میں تمہیں دھوکہ دوں گا۔ اب دونوں میں ٹھن گئی، اندھا کہتا دھوکہ نہیں دے سکتے، اور یہ حکیم الامت یعنی مریض ملت کہتے ہیں میں دھوکہ دوں گا۔ نماز کا وقت ہو گیا، تھانوی جی نے وضو کیا، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، مسجد میں صفیں قائم ہو گئی، مصلی پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے۔ میں نے مسند ابو اعلیٰ کی روایت تقریر میں سنائی تھی، اس کو مذاق اڑا کے کہا کہ دیکھو ملا نے کہا ہے کہ سرکار مسکرائے تو پوری وادی بدر جگمگانے لگی، جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا، ڈنڈی مار کے یہ باتیں بیان کی۔ یہ دیکھو تمہارے ملا کی بات تو ڈنڈی مار کے نہیں سناتا، پوری سناتا ہوں۔ بولو اس میں کچھ ڈنڈی مار رہا ہوں؟ ارے بولو مالک۔ تو اندھا کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں دوں گا۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تلاوت شروع ہو گئی، ایک جگہ اللہ یعلم آیا تو تھانوی جی نے بہت لہرا کے کہا اللہ، اور جب جھٹکا انہوں نے دیا تو بیچارہ اندھا تو اندھا، وہ سمجھا کہ حضرت جی رکوع میں جا رہے ہیں، وہ جھٹ سے رکوع میں چلا گیا۔ اور جب وہ رکوع میں چلا گیا تو تھانوی جی بجائے رکوع میں جانے کے یا عالم ما تحمل کہہ کر آگے قرأت شروع کر دیتے، آگے قرأت شروع کر دیتے۔ اب دیکھو لکھتے ہیں کہ اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ تھانوی جی تو مصلی پر تھے، وہ اندھا پیچھے مقتدی بن کے کھڑا تھا، اگر پیچھے کوئی رکوع میں چلا جائے تو امام کو آگے پتہ چلے گا؟ نہیں بولو، پتہ چلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ جھانک رہا ہو، بار بار دیکھ رہا تھا۔ تو تھانوی جی نے وضو کس لیے کیا تھا؟ نماز کے لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے؟ بولو کس لیے؟ اذان کس لیے دلائی تھی؟ نماز کے لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے؟ تکبیر کس لیے کہلائی؟ اذان کے نماز کے لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے؟ اور خود تکبیر تحریمہ کس لیے کہی؟ اور نیت باندھ کر کھڑے ہوئے قرأت کس لیے شروع کی؟ قرآن پڑھا دھوکہ دینے کے لیے۔ اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو کہا کہ نماز کیسی عبادت، جب سے کہا مارا اور ہنس کر اس کو نماز توڑ کر الگ ہو گئے۔ کہہ دو معاذ اللہ، زور سے کہہ دو معاذ اللہ۔ حضرات پوچھو ان دیوبندیوں سے، خود اس سے گیاوی سے پوچھو کہ دھوکہ دینے کی نیت سے وضو کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو اگر مفت کے مفتی نہیں ہیں تو فتویٰ دینا پڑے گا کہ دھوکہ دینے کی نیت سے نماز پڑھنا کفر ہے۔ بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ ارے زور سے بولو کیا ہے؟ کفر ہے۔ کہتے ہیں تھانوی جی کہ اس قدر ہنسی سے مغلوب ہوئے کہ قہقہا مار کر ہنس پڑے اور نماز توڑ کر الگ ہو گئے۔ حضرت والا کے والد ماجد بھی علیحدہ پلنگ پر بیٹھے تھے، قرآن شریف سن رہے تھے، انہوں نے سبب پوچھا۔ جب حضرت والا نے واقعہ بیان کیا تو باوجود متانت کے انہیں بھی ہنسی آ گئی۔ وہی ہجڑے ابا جان، جی ہاں کھجلی کی دوا لگانے والے، جو ہجڑا ہوگا وہی تو بیٹا جب نماز توڑ کر ہنسے گا تو بجائے ڈانٹنے کے خوش ہوگا۔ اگر مرد ہوگا تو بولو خوش ہوگا کہ ڈانٹے گا؟ ارے بولو، زور سے بولو۔ ڈانٹنا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ مگر کھجلی کی دوا لگا کے وہ تو ہجڑے ہو گئے تھے، تب ڈانٹتے کہتے لکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت خوش ہو گئے۔ واہ رے میرے بیٹے، کیا تو نے تیر مار دیا، اندھے میں اندھیرے کو بڑی دور کی سوجھی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں ہمیں کہنے دو، کل اندھے حافظ جی کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے نماز پڑھی تھی اور آج پوری امت کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ حضرات کہتا ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عید میلاد النبی سال میں ایک دن منایا جاتا، بولو ایک دن منایا جاتا نا، یہ اجتماع
روزانہ نگر نگر ڈگر ڈگر قریہ قریہ شہر شہر گاؤں گاؤں جدھر دیکھو جماعتیوں کو لیے چلے جا رہے ہیں، ٹولی کی ٹولی چلی جا رہی۔ ہم اگر ایک دن اپنے آقا کی میلاد منائیں تو معیشت تباہ ہو جائے، اور تم کاروبار بند کرا کے نوجوانوں کو جمع پھانس کے لے جاؤ، اجتماع کراؤ، وہ مسجد میں کراؤ، اور پھر بھی ہمیں کہتے ہو کہ یہ معیشت تنگ کر رہے ہیں، کاروبار چوپٹ کر رہے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، اللہ تعالیٰ اسے گندے عقیدے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کتابیں تو ابھی آدھی میں نے نکالی تھی، آدھی یوں ہی رکھی ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ کبھی اگر ان لوگوں نے چھیڑا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بولیے چھوڑیں گے؟ بغیر سلام پڑھے کوئی مت جائیے گا۔ جتنے سنی ہیں وہ اپنے آقا کا صلاۃ و سلام پڑھ کے